اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ نصیب فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی بنیاد، اساس اور خلاصہ ہے۔ یہ ہر خیر کے جامع اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ کینسر ہو یا شوگر، ریاکاری ہو یا تکبر، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہے، 29 کلمات ہے اور 139 حروف ہے۔ یہ قرآنی ترتیب میں پہلی سورہ جبکہ نزولی ترتیب میں 5ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار کر رویا۔ جو سورہ فاتحہ کو پا لیتا ہے اس کے لیے باقی قرآن کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ فاتحہ کے ہر جملے کا اپنے بندے خود جواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ کسی بھکاری کو بلائے اور اسے کہے کہ میں تمہیں ایسے الفاظ بتاتا ہوں کہ جس کے ذریعے تم مجھ سے مانگو گے تو میں تیری جھولی بھر دوں گا، پھر بادشاہ فقیر کو الفاظ سکھائے، دعا کو رحمت، شفا اور تاثیر سے بھر دیا۔ اس دعا کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے طاقت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی ترجمانی فرمائی۔ بندے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگے، کیا مانگے، کیسے مانگے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں اپنے بندوں کی طرف سے درخواست بنائی ہے۔ اب یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس میں درخواست بندوں کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر تالے کی چابی ہے اور ہر گروہ کو کھولنے والی ہے۔ اگر دین کا کام کرنے والے لوگ خاص طور پر اس مبارک سورہ کو اپنائے تو ان کا کام بے حد آسان اور نافع ہو جائے۔ 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود شریف، پھر دعا مانگے، مدد مانگے، حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ الحمد، تعریف للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ ان الفاظ میں اپنے خالق اور رازق سے دعا مانگا کر۔ کسی نے حضرت سید احمد شہید سے رزق کی تنگی کا شکوہ کیا اور وظیفہ چاہا، فرمایا روز 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت سورہ فاتحہ ہے۔ آپ اس صورت کے مضامین دل میں بٹھا لیں، پورا قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی آیت میں شرک کا علاج ہے، دوسری آیت میں مایوسی کا علاج ہے، تیسری آیت میں دہریت اور نفاق کا علاج ہے، چوتھی آیت میں ریاکاری، تکبر اور نفس کی لالچ کا علاج ہے، 5ویں آیت میں گمراہی کا علاج ہے اور آخری 2 آیات میں زندگی کا مکمل دستور العمل ہے کہ کن کے ساتھ چلنا ہے اور کن کے ساتھ نہیں چلنا، کن سے محبت رکھنی ہے اور کن سے دشمنی اٹھانی ہے، کن کو آئیڈیل بنانا ہے اور کن سے دوری رکھنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی کام رکے اور اٹکے تو سورہ فاتحہ اسے کھول دیتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تاثیر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو لانے والا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے، استغفار کرے، صدقہ دے۔ اگر دل گمراہ ہو رہا ہو تو 70 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیا کرے۔ کچھ سیکھنا ہو تو 7 بار یا 3 بار فاتحہ پڑھ لیا کرے، دعا کرے، آسانی سے سیکھ جائیں گے۔ وہ احادیث جو سورہ فاتحہ کی فضیلت میں آئی ہے ان کا ایک بار ضرور مطالعہ کیجیے۔ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھے ٹہر ٹہر کر پڑھے، سمجھ کر پڑھے۔ ایک بزرگ کہیں ہجرت کر کے گئے، وہاں نہ پیسہ تھا نہ واقفیت کی علاج کرا سکے، وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنا علاج کرتے رہے اور کبھی ڈاکٹر یا حکیم کے محتاج نہیں رہے۔ دنیا کے وہ ارب پتی کتنے محروم ہیں جس کے پاس سورہ فاتحہ نہیں۔ سورہ فاتحہ کی نعمت پر مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین پر غور کرے، اس کے کئی عجیب خلاصے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میری نظر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، میرا دل میں قیامت کا یقین ہے، میں اللہ تعالیٰ ہی کا عابد ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہی کا فقیر ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، اپنے پیاروں میں بٹھا دے، اپنے غضب سے بچا لے۔